السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور جو ہم میں نہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، ہمارے والدین کی عمر دراز فرمائے، ہم سب کو بری بلاؤں اور حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویورز، ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ اس کو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹس کر کے لازمی مجھے بتایا کریں کہ آپ مجھے کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ٹیریفائنگ، ہاربل اینڈ بون چلنگ اسٹوریز ہیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہم اس کو لازمی نریٹ کریں گے۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں جس نے لکھا ہے، یہ واقعہ ان کے دوست کے ساتھ گلشن معمار کراچی میں پیش آیا۔ یہ 2014 کی بات ہے، جب گلشن معمار میں اتنی آبادی نہیں تھی۔ میرے دوست کی فیملی وہاں شفٹ ہوئی۔ ان کے گھر کے برابر میں ایک خالی گھر بنا ہوا تھا جو کافی ہانٹڈ تھا۔ میرے دوست نے بتایا کہ مغرب کے بعد سے اس ایریا میں اتنا سناٹا ہو جاتا ہے کہ باہر نکلنے سے بھی خوف محسوس ہوتا۔ سردیوں کے دن چل رہے تھے، ہم گھر والے 10 بجے ہی سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے تو اکثر برابر والے گھر سے خوفناک آوازیں آتی تھیں، جیسے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، اور رونے چیخنے کی آوازیں۔ وہ بھیانک آوازیں ہمیں رات بھر سونے نہیں دیتی تھیں، اور کبھی کبھی ہمارے گھر کی دیوار جو اس گھر سے ملی ہوئی تھی، وہاں ایسا لگتا کہ کوئی بھاری چیز مار رہا ہو، جبکہ وہ گھر بالکل خالی تھا۔ ایک رات میرا دوست اپنی جاب سے 8 بجے کے وقت گھر آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بتایا کہ میری نظر برابر والے گھر پر پڑ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہاں فرسٹ فلور کی چھت پہ ایک بھیانک عورت کھڑی تھی جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر گیا اور اندر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اسے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آدھے گھنٹے تک تو اس کا سر چکراتا ہی رہا کہ کیا واقعی میں اس نے اس عورت کو دیکھا ہے یا پھر وہ سب اس کا وہم تھا۔ لیکن جیسے بھی ہوا، اس نے تمام واقعہ اپنے گھر والوں کو کھانا کھانے کے وقت بتایا۔ تمام گھر والے پریشان ہو گئے کیونکہ پہلے ہی گھر والے کافی خوف میں مبتلا تھے۔ کھانا کھا کے ہم سب اپنے اپنے روم میں سونے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جو واقعات میرے دوست اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوئے، وہ سب سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ ایک رات ہم کو اپنے صحن میں کسی کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ سب گھر والے تو اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ دوست کو لگا کہ شاید کوئی چور آ گیا ہے، کیونکہ وہاں اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی تو چور اور ڈاکوؤں کا بھی بہت خطرہ رہتا تھا۔ وہ دوست روم سے باہر نکلا اور دیکھا کہ صحن میں ایک کالی بلی پرندہ نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی وہ بلی بھیانک چڑیل کے روپ میں تبدیل ہو گئی، اور پلٹ کے اس کو دیکھ کر زور زور سے ہنستی ہوئی کسی چھپکلی کی طرح دیوار پر رینگتی ہوئی پورے صحن کی دیواروں میں گھومنے لگی۔ اس دوست کا تو وہیں پر ہی بی پی ڈاؤن ہو گیا۔ بہت مشکل سے وہ اپنے روم میں اپنے بھائی کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کو اٹھا کے ساری بات بتائی، اس کا بھائی صحن میں دیکھنے آیا تو وہاں چڑیل تو نہیں تھی، پر وہ پرندہ جس کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ صحن میں پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں دعائیں پڑھ کے روم لاک کر کے لیٹ گئے۔ صبح گھر والوں کو بتایا، گھر والے کسی عالم کے پاس گئے۔ دوست کے والد صاحب عالم کو گھر میں لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے برابر والے گھر میں اثرات ہیں جو اب آپ کے گھر پہ بھی آ گئے ہیں۔ عالم صاحب گھر میں پڑھائی کرنے لگے
تو ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ پڑھائی کر کے چلے گئے۔ 2 دن تک تو گھر کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہوئی، پر برابر والے گھر سے آوازیں روز رات جیسے آتی تھیں ویسے ہی آتی رہیں۔ 2 دن بعد والدہ شام کے ٹائم کپڑے دھو کر چھت پہ پھیلانے گئیں تو ان کو چھت کے ایک کونے پر سر پہ چادر اوڑھے ایک عورت بیٹھی دکھائی دی۔ انہوں نے آواز لگا کر پوچھا کہ کون ہو؟ تو وہ جو بھی چیز تھی ایک ہی جگہ اسٹل ہو کر بیٹھی رہی۔ والدہ دعائیں پڑھنے لگیں تو والدہ نے بتایا کہ وہ بھیانک شکل کی عورت ہوا میں اڑتی ہوئی اسی خالی گھر میں کود گئی۔ والدہ تو ہانپتی کانپتی نیچے آئیں اور والد صاحب کو بولا کہ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، اس گھر کو جتنی جلدی ہو سکے چھوڑ دینا چاہیے۔ والدہ کے کہنے پر اس کے والد صاحب نے شہر کے بیچ میں کوئی گھر رینٹ پہ پتہ کروایا اور ایک گھر مل بھی گیا۔ 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا کیونکہ ان لوگوں کے گھر میں کلر کا کام چل رہا تھا۔ اپنا ذاتی گھر چھوڑ کر وہ لوگ رینٹ پر جانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہ سوچا کہ جب یہاں آبادی ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے۔ پہلی رات وہی آوازیں اور ان کے اپنے گھر میں بھی چیزوں کا گرنا، صحن میں کسی کا چلنا، ایکٹیویٹی کافی بڑھ گئی تھی۔ ایک رات تو والدہ سو رہی تھیں کہ اچانک ان کا گلا کسی نے دبا دیا۔ ان کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہیں وہی بھیانک عورت ان کے سینے پر بیٹھی تھی۔ دوست کی والدہ نے بہت مشکلوں سے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو روم کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ وہ عورت پلک جھپکتے ہی روم سے باہر چلی گئی۔ یہ معاملہ ہوا ہی تھا کہ میرے دوست اور اس کے بھائی نے بری طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، کیونکہ جو منظر وہ دوست اور اس کا بھائی دیکھ رہا تھا ہم اور آپ تو امیجن تک نہیں کر سکتے۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن بس بند ہونے کو تھی۔ بری طرح چیخ چیخ کر ہمارا حال خوف سے بہت برا ہو چکا تھا۔ وہ عورت انتہائی بھیانک شکل میں چھپکلیوں کی طرح کبھی دیواروں پر چڑھتی، کبھی چھتوں پر گھومتی، ہمارے آس پاس گھوم کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، لیکن وہ ہمیں خوف سے ہی لگتا ہے مار دینا چاہتی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہمارے حواس باختہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ ہم پر مسکرانے لگی، جیسے کہ کریپی اسمائل ہوتی ہے، اور اسی طرح اسمائل کرتے کرتے اس کا منہ اسمائلی شیپ میں کھنچتا ہی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ مسکراہٹ اچانک سے کہکہاؤں میں بدل گئی۔ کہکہے لگاتے وقت اس نے اپنا منہ اتنا بڑا کر لیا کہ جیسے وہ ہمارا سر ہڑپ جائے گی۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ اگر میرا بھائی میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں مر چکا ہوتا، کیونکہ کوئی بھی چاہے وہ کتنی ہی ہمت رکھتا ہو، اتنا ٹیریفائنگ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انسان تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں والد اور والدہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ انہیں دیکھ کر بھی عجیب سی مسکرانے لگی۔ اتنے میں میری والدہ کا دماغ چلا کہ انہوں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک ہی اس کے کہکہے سسکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ منظر میں آپ کو لکھ کے سینڈ کر رہا ہوں، آپ یقین جانیں اس وقت میرے یہ لکھتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو سچویشن ان لوگوں نے فیس کی تھی، یہی لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ پاک کا کہ ان لوگوں میں سے کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیر، اس نے بتایا کہ جیسے ہی امی نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ اس کی سسکیاں ایک روتے ہوئے کتے میں تبدیل ہو گئیں۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ جب امی نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ ہمارے ارد گرد پاگلوں کی طرح چکر لگا کے ہمیں ہر طرح سے خوفزدہ کر رہی تھی، لیکن میرے دوست کی امی نے بھی ہار نہ مانی۔ پھر وہ بہت تیزی سے چیختی چلاتی ہوئی ہمارے کمرے کی کھڑکی کو توڑ کر باہر نکل گئی۔ پھر پوری رات تمام گھر والے ایک روم میں دبک کر بیٹھے رہے۔ جیسے تیسے کر کے دوست بتاتا ہے کہ ہم نے وہ رات گزاری
اور 3 دن کے بجائے دوسرے ہی دن شفٹنگ کر لی۔ اس نے بتایا کہ ہم اپنا ضروری سامان لے کر وہاں سے موو کر گئے۔ سنا ہے باقی کا سامان 3 سال کے بعد انہوں نے وہاں سے نکالا اور وہ گھر بھی سستے داموں بیچ دیا، لیکن اس کے برابر والے گھر کی ایکٹیویٹی ختم نہ ہوئی۔ سو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا خوفناک سچا واقعہ۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔